अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान जंग को आज 53 दिन हो गए हैं और आज तारीख़ है 21 अप्रैल 2026। पिछले 24 घंटे की जो ज़रूरी और अहम तरीन अपडेट है उसको इस वीडियो में जानेंगे। और आज की तारीख़ बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज ही सीज़ फायर की जो टाइम लाइन है वो पूरी हो रही है और 12 बजे से पहले अगर कोई फ़ैसला नहीं हो सका तो दोबारा जंग शुरू हो सकती है। लेकिन इस शो का आगाज़ में सबसे पहले इस तस्वीर और न्यूज़ के साथ करने जा रहा हूँ। अपनी स्क्रीन पर आप सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर एक 15-16 साल के मासूम बच्चे की है जिसका नाम है मोहम्मद माजिद अल जबरी। और ये इंडियन शहरी नहीं है या पाकिस्तानी नहीं है, ईरान या अमरीकी शहरी नहीं है, बल्कि ये फ़लस्तीनी शहरी है। और आज सुबह सुबह फ़लस्तीन में वेस्ट बैंक की एक सड़क पर ये साइकिल चला रहा था, सड़क से गुज़र रहा था, तभी उसी सड़क से इसराइल के एक वज़ीर का काफ़िला गुज़रता है। और इसराइली शिद्दत पसंद वज़ीर या कह लीजिए दहशतगर्द वज़ीर के काफ़िले ने इस बच्चे को कुचल दिया और इस बच्चे की शहादत हो जाती है। इसराइल में नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर है इतमार बिन गविर, जो लगातार फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता है, मुसलमानों के जनोसाइड को वो सही ठहराता है। और इसी वज़ीर का काफ़िला वेस्ट बैंक से गुज़र रहा था। मोहम्मद माजिद अल जबरी आज सुबह सुबह वहाँ पर साइकिल चला रहे थे और पूरे काफ़िले की गाड़ियों ने इस बच्चे को कुचल दिया। वो काफ़िला रुकता भी नहीं है, ये बच्चा साइकिल चला रहा होता है, बीच सड़क में भी नहीं बल्कि किनारे पर है, पीछे से गाड़ियों का काफ़िला आता है, इस बच्चे को कुचल दिया जाता है। और एक गाड़ी नहीं बल्कि कई गाड़ी इस बच्चे को ऊपर चढ़कर चली जाती है। वो बच्चा वहीं पर दम तोड़ देता है, उसकी शहादत हो जाती है और वो काफ़िला रुकता भी नहीं है। ये है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, ये है असल दहशतगर्दी। लेकिन इस पर दुनिया चुप रहती है, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाती है। फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी में पिछले 24 घंटे में कत्ल के और सीज़ फायर के वायलेशन के और भी कई वाक़यात सामने आए हैं जिसका तबसरा तफसील से मैं आगे करूंगा। पहले ये जान लेते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अब चल क्या रहा है। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर हुई थी और 2 हफ्ते की सीज़ फायर का जो वक्त है वो आज रात को 12 बजे मुकम्मल हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वाशिंगटन के टाइम के मुताबिक बुध के दिन शाम को पूरा होगा। इसलिए जो अगला 24 घंटा या 48 घंटा है वो बहुत ज़्यादा अहम है। और 48 घंटे की अब बात ही करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि सिर्फ 12 से 15 घंटे बहुत ज़्यादा अहम हैं। अगर 12 से 15 घंटे में कोई फ़ैसला हो जाता है तो शायद परमानेंट सीज़ फायर हो जाए, और अगर कोई फ़ैसला नहीं हो पाता है तो परमानेंट सीज़ फायर होना मुश्किल है बल्कि दोबारा जंग शुरू हो सकती है। ईरान के जो चीफ़ नेगोशिएटर हैं और वहाँ की पार्लियामेंट के स्पीकर है मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ, उनका ताज़ा तरीन बयान सामने आया जिसमें उनका कहना है कि हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं करते हैं। और पिछले 2 हफ्तों में हमने मैदान जंग में नए कार्ड्स दिखाने के लिए तैयारी कर ली है। हमने 2 हफ्ते का फ़ायदा उठाया है और दोबारा जंग अगर शुरू होगी तो हम अमेरिका को पहले से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने यह भी कहा कि अमेरिकी सदर मुज़ाकरात की मेज़ को सरेंडर में तब्दील करना चाहते हैं। वो ये उम्मीद रखते हैं कि हम मुज़ाकरात में सिर्फ उनकी शर्तों को मान लें, हमारी किसी शर्त को ना माना जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान ये सामने आया जिसमें उनका कहना है कि वो मुज़ाकरात करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो हम उन्हें ऐसे मसाइल का सामना करने पर मजबूर करेंगे जिसका सामना पहले उन्होंने कभी नहीं किया होगा। अगर माहिदा नहीं होता है तो हम बम गिराना शुरू कर देंगे, पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे, पुलों को तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ये धमकी दी है। ईरान का एक और बयान सामने आया जिसमें ईरान का ये कहना है कि जब तक हमारे जहाज़ को, हमारे शिप को अमेरिका की तरफ से रिलीज़ नहीं किया जाता है उस वक्त तक ईरान जंगबंदी के बारे में गुफ्तगू करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। कल अमेरिका ने ईरान के एक जहाज़ को कब्ज़े में ले लिया। जो जहाज़ चीन से आ रहा था, ईरानी झंडा उस जहाज़ पर लहरा रहा था। कल की वीडियो में मैंने पूरी तफसील बता रखी है और वो जहाज़ अब्राहम लिंकन के करीब है। उस जहाज़ को अभी तक अमेरिका ने रिलीज़ नहीं किया है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ ने एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि इस जहाज़ में जो चीन से आ रहा था
کوئی عام پروڈکٹس نہیں تھا بلکہ ایسا کیمیکل تھا جس کیمیکل کا ایران استعمال کرتا ہے میزائل بنانے میں، ہتھیاروں کو تیار کرنے میں۔ تو اس جہاز میں چین سے میزائل میں استعمال ہونے والا کیمیکل آ رہا تھا جس کو امریکہ نے روک لیا ہے۔ اب ایران نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس جہاز کو ریلیز کرے، تمام کرو ممبرز کو، تمام ملاحوں کو ریلیز کرے، اس کے بعد ہی سیز فائر کے لیے بات چیت ہو سکتی ہے۔ امریکہ سے لگاتار خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس واشنگٹن سے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ بدھ کی صبح پہنچ جائیں گے، اور یہ خبر لگاتار بدلتی جا رہی ہے۔ دراصل کل سے ہی خبر چل رہی ہے، پہلے امریکی صدر کا بیان سامنے آیا کہ وہ سوموار کی شام کو پہنچ جائیں گے، اس کے بعد ان کا بیان سامنے آیا کہ منگل کی صبح کو پہنچ جائیں گے، اور جب ایران نے آنے سے صاف طور پر انکار کر رکھا ہے تو اب تازہ بیان یہ امریکی صدر کا سامنے آیا کہ وہ منگل کی رات تک پہنچیں گے۔ پھر بیان سامنے آ رہا ہے کہ وہ بدھ کی صبح کو پہنچیں گے۔ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ اب جو اسلام آباد میں بات چیت ہوگی امریکہ اور ایران کے بیچ میں، تو اس بات چیت میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شرکت کریں گے، وہ بھی جوائن کریں گے۔ اب ٹرمپ کے اس بات چیت کو جوائن کرنے کی دو شکل ہے، یا تو یہ بھی ممکن ہے کہ ٹرمپ براہ راست اور ڈائریکٹ اس بات چیت کو جوائن کریں اور وہ اسلام آباد کا دورہ کرے۔ کئی مرتبہ امریکی صدر ٹرمپ یہ بات کہہ چکے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ورچوئل جوائن کرے، یعنی آن لائن اس مذاکرات کا حصہ بنے، لیکن امریکی صدر خود مذاکرات کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ اس خبر کو امریکی میڈیا نے بھی کنفرم کیا ہے اور پاکستان کی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا ہے۔ ایران نے ابھی تک اپنی اسلام آباد آمد کو کنفرم نہیں کیا ہے، اور اب پاکستان کے ذرائع کے طرف سے بھی اس کو کنفرم نہیں مانا جا رہا ہے۔ کل تک پاکستان کی طرف سے آفیشلی کہا جا رہا تھا کہ ایران اس مذاکرات کو، ڈائیلاگ کو جوائن کرے گا، لیکن اب ایسا نہیں کہا جا رہا ہے۔ اس دوران قطر کا بہت ہی اہم ترین بیان سامنے آیا ہے۔ قطر کی فارن منسٹری کے اسپوک پرسن ماجد الانصاری نے پریس کانفرنس کا انعقاد کر کے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کا اثر اب صرف گلف کے دیشوں پر نہیں پڑ رہا ہے بلکہ پوری دنیا اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے سے متاثر ہو چکی ہے۔ انہوں نے دوسرا تاریخی جملہ یہ کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کرانا صرف ایک دیش کی ذمہ داری نہیں ہے، یا اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کے لیے صرف ایک دیش ریسپونسبل نہیں ہے بلکہ سبھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ دراصل دبے لفظوں میں انہوں نے امریکہ کی تنقید کی ہے، امریکہ کی پالیسی پر سوال اٹھایا اور کہا کہ ایران نے اگر ابنائے ہرمز کو بند رکھنے کا اعلان کر رکھا ہے اور ابنائے ہرمز دوبارہ پھر بند ہو چکا ہے، کھلا نہیں ہے، جہاز خلیج فارس میں کھڑے ہیں یا گلف آف عمان میں کھڑے ہیں یا عربین سی میں لنگر انداز ہیں، تو ذمہ دار صرف ایران نہیں ہے بلکہ اصل ذمہ دار امریکہ ہے، جس نے سیز فائر کا وائلیشن کیا۔ ایران نے کھولنے کا اعلان کر دیا تھا، اس کے باوجود امریکہ نے ایران کی ناکہ بندی شروع کر دی، اس کی وجہ سے ابنائے ہرمز کو دوبارہ ایران کو بند کرنا پڑا ہے۔ تو صرف ایک دیش ریسپونسبل نہیں ہے بلکہ سبھی ریسپونسبل ہے، اور نام لیے بغیر قطر نے امریکہ کی سخت تنقید کر دی ہے، امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے، اور قطر کی طرف سے اس طرح کا بیان سامنے آ جانا بہت بڑا معاملہ ہے، کیونکہ ایسی امید نہیں تھی امریکہ کو کہ قطر امریکہ کو بھی ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ کہا ہی جا رہا تھا کہ قطر امریکہ کے ساتھ ہے، وہ ایران کے خلاف ہے، لیکن ماجد الانصاری نے اور بھی کئی مدعوں پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جتنے ممالک ہیں گلف کے، وہ لگاتار پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ رکھ رہے ہیں، اور پوری کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جنگ بندی ہو جائے، معاہدہ پرماننٹ ہو جائے اور جنگ دوبارہ ریزیوم نہ ہو، جنگ دوبارہ شروع نہ ہو۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو مذاکرات کرنے والے ممالک ہیں ان سے بھی کہیں نہ کہیں چوک ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ویک پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے جو ڈائیلاگ ہے، مذاکرات کی جو کوشش ہے، کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کا بھی بیان سامنے آ گیا۔ چین کی فارن منسٹری کا کہنا ہے کہ آج سیز فائر کا پرماننٹ ہو جانا اور مذاکرات کا کامیاب ہو جانا بے حد ضروری ہے۔ اگر آج مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر معاملہ بہت آگے بڑھ جائے گا، اور چین نے اس مذاکرات کو کامیاب ہونا ضروری بتا دیا ہے۔ روس کی فارن منسٹری کا بھی بیان سامنے آیا، اور روس کا بھی یہی کہنا ہے کہ روس بھی مدد کرنے کو تیار ہے۔ روس نے ایران کے ذمہ داروں سے بھی بات چیت کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس مذاکرات کو ایک نتیجے تک پہنچایا جائے اور جنگ دوبارہ
شروع نہ ہو۔ ایران کی طرف سے کچھ ایسی ایکٹیویٹی بھی سامنے آئی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ اب یہ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی۔ جیسے ایران نے کل سے اپنے پورے دیش میں یعنی ڈومیسٹک ایئر لائنز کو شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور تقریباً 53 دنوں کے بعد ایران ایئر لائنز اپنی تمام ڈومیسٹک سروس کو شروع کرے گی۔ تو جو بدھ کا دن ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اس دن سیز فائر کی ٹائم لائن پوری ہو رہی ہے، اور اسی دن ایران نے اپنے ایئر اسپیس کو اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ایئر سروس کو بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی۔ ادھر ایران نے اپنی شرط لگاتار باقی رکھی ہے کہ جب تک ہمارے قبضہ کیے ہوئے جہاز کو امریکہ کی طرف سے ریلیز نہیں کیا جائے گا اور امریکہ ناکہ بندی کو ختم نہیں کرے گا، اس وقت ایران مذاکرات کی میز پر واپس آنے والا نہیں ہے۔ امریکہ کے نیوز پیپر اور ٹیلی ویژن چینل اب امریکی صدر ٹرمپ کے اس جملے کو کاؤنٹ کرنے لگے ہیں، گننے لگے ہیں کہ کتنی مرتبہ پچھلے 50 دنوں میں انہوں نے کہا ہے جنگ جلد ختم ہونے والی ہے، جنگ رکنے والی ہے، ہم کسی نتیجہ تک پہنچنے والے ہیں۔ اور پہلے بھی امریکہ کے کئی اخبارات نے ٹرمپ کے جھوٹ کو کاؤنٹ کیا ہے، اور اس مرتبہ بھی ان کے جھوٹ کو لگاتار کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے رہنماؤں کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ CNN نے ایک تجزیہ شائع کیا جس میں یہ کہا گیا کہ امریکی صدر جس طرح بار بار سوشل میڈیا پر رد عمل دے رہے ہیں کہ اب سیز فائر ہونے والی ہے، اب جنگ رکنے والی ہے، اب یہ ہوا تب یہ ہوا، اس کی وجہ سے اتنا بڑا جو معاملہ ہے وہ مذاق بن گیا ہے۔ امریکی صدر کو لوگوں نے سیریس لینا بند کر دیا ہے۔ کئی رہنما کا یہ بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ اب وہ امریکی صدر کے ٹویٹ کو، ان کے بیان کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ امریکی صدر کے بیان میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے۔ ایک اور رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے، اسرائیل کو امید یہ ہے کہ فی الحال سیز فائر کا فیصلہ نہیں ہوگا اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوگی، تاکہ اسرائیل دوبارہ ایران پر حملہ شروع کر دے اور لبنان میں بھی اسرائیل اپنے ایجنڈا تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو اور اسرائیل کے دوسرے رہنما اور منسٹرز یہ چاہتے ہیں کہ فی الحال امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کامیاب نہ ہو، ڈائیلاگ کامیاب نہ ہو، جنگ دوبارہ شروع ہو جائے تاکہ اسرائیل اپنے ایجنڈا کو، اپنے ہدف کو حاصل کر سکے۔ خاص طور پر لبنان کا جو ساؤتھ لبنان کا پورا علاقہ ہے اس کو اسرائیل اپنے علاقے میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ یلو لائن بھی ساؤتھ لبنان میں اسرائیل نے کھینچ دی ہے، لیکن اس کو اسرائیل آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اسرائیل کو چاہیے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے تاکہ لبنان میں اپنے ہدف میں، اپنے مقصد میں وہ کامیابی حاصل کر سکے۔ اب ٹرمپ پر پورا انحصار ہے کہ آج سیز فائر کا فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسکرین پر آپ ایک ویڈیو کو دیکھیے، یہ ویڈیو ویسٹ بینک کی ہے۔ ویسٹ بینک میں ایک مرتبہ پھر یہودیوں نے، شدت پسندوں نے مسجد اقصیٰ کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ شدت پسند یہودی مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے اور وہاں انہوں نے اسرائیل کے فاؤنڈیشن ڈے کی مناسبت سے یہودی رسم کو ادا کیا ہے۔ یہودی ریلیجن کے مطابق انہوں نے اپنی پوجا پاٹ کی ہے جس کو تلمودی رسومات کہا جاتا ہے، اور یہ سیدھے سیدھے مسجد اقصیٰ کی توہین ہے، قبلہ اول کی توہین ہے، اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا کام کیا ہے ان یہودیوں نے، کیونکہ مسجد اقصیٰ میں یہودیوں کا جو داخلہ ہے وہ بین ہے، یہودیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہی بین الاقوامی قانون اور انٹرنیشنل لاء ہے۔ اس کے باوجود لگاتار اسرائیل کی طرف سے انٹرنیشنل لاء کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ یہودی مسجد اقصیٰ میں آ جاتے ہیں اور اپنے مذہب کے مطابق یہاں وہ عبادت کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ملت کلپس پر ایک ویڈیو میں نے تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اسرائیل کا ایجنڈا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں اب صرف مسلمان داخل نہ ہو بلکہ یہودی بھی داخل ہو، اور یہودی وہاں ایک ماحول بنائے کہ وہ اپنی رسم کو، اپنی عبادت کو ادا کر رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے مسجد اقصیٰ کو ڈیمولش کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ کامیاب ہو جائے اور وہاں پر وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر سکے۔ یہ جو ویژول ہے، جو تصویر ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امت مسلمہ ابھی بھی خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے، امت بیدار نہیں ہو سکی ہے اور ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ایک اور رپورٹ یہ سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جو بمباری کی ہے، ایران پر جو حملہ کیا ہے، تو اس حملے کی وجہ سے
ईरान में तकरीबन 40% लाशों की शनाख्त नहीं हो पा रही है। लाशों की शनाख्त के लिए जो डीएनए का तरीक़ेकार है, जो टेक्नोलॉजी पाई जाती है, उस टेक्नोलॉजी से फ़िलहाल लाशों की शनाख्त नहीं हो पा रही है कि कौन सी लाश किसकी है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने लगातार फाइटर प्लेन से इमारतों पर बमबारी की है। रहायशी इलाकों को उसने ज़मीन दोज़ किया है, कमर्शियल बिल्डिंगों को उसने तबाह कर दिया और ख़तरनाक बम बरसाया है। उसकी वजह से लाशों की शनाख्त नहीं हो पा रही है और 40% लाशों की शनाख्त में परेशानी हो रही है, मुश्किल हो रही है। आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर ये भी देख लीजिए। ये जो तस्वीर है, इस शख्स का नाम है अली मीर जाफरी और ये ईरान का शहरी है, लेकिन ये मोसाद का सरबराह था ईरान में। पिछले दिनों इसने एक मस्जिद को आग लगाया था, इमारतों को नुकसान पहुंचाया था और मोसाद का पूरा नेटवर्क जो ईरान में काम करता है उसको लीड कर रहा था। एक पूरा ग्रुप इसने तैयार कर रखा था। ईरान ने इसको गिरफ्तार किया, इस पर मुकदमा चला, ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने इसको फांसी की सज़ा सुनाई और आज फाइनली इसको तख्ते दार पर लटका दिया गया है। और ईरान की मीडिया ने इस खबर को पूरे एहतमाम के साथ शाये किया है ताकि इजराइल को ये मैसेज जाए, मोसाद को पता चले कि मोसाद का जो नेटवर्क है ईरान में, वो नेटवर्क अब तबाह हो गया है। उसके जितने एजेंट थे वो सारे तख्तेदार पर लटकाए जा चुके हैं, गिन गिन कर उन सबको मारा जा चुका है और मज़ीद इसराइल अपने एजेंडा में ईरान में अब कामयाब नहीं हो सकता है। एक और बहुत ही अहम तरीन न्यूज़ आई है हंगरी से। हंगरी यूरोप का एक बहुत ही अहम तरीन मुल्क है और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं पीटर मेगार। हाल ही में ये वज़ीर-ए-आज़म के ओहदा पर फायज़ हुए हैं। इन्होंने अपना एक बयान दिया है कि अगर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हंगरी का दौरा किया तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वार क्रिमिनल करार दे रखा है। उनके ख़िलाफ़ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है क्योंकि आलमी अदालत का फ़ैसला है। बेंजामिन नेतन्याहू ने गज़ा पट्टी में जेनोसाइड किया है, ये प्रूफ हो चुका है और जितने ममालिक आलमी अदालत के मेंबरान हैं उन सब की ज़िम्मेदारी है आलमी अदालत के फ़ैसले को मानना। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू अगर हंगरी आएगा तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। हाँ, बचने की एक ही शक्ल है, एक ही सूरत है कि हंगरी की अदालत से या हंगरी की पार्लियामेंट से इस कानून को बदल दिया जाए और बेंजामिन नेतन्याहू को छूट दे दी जाए, जिस तरह इससे पहले की हुकूमत ने बेंजामिन नेतन्याहू को छूट दे दिया था, लेकिन अब उसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। एक और अहम खबर गज़ा पट्टी से सामने आई है। दरअसल गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला लगातार जारी है और आज भी गज़ा पट्टी पर इसराइल ने हमला किया। कई लोगों को गज़ा पट्टी में इसराइल ने शहीद कर दिया। इसराइल का दावा है कि हमास का असर व रसूख दोबारा गज़ा पट्टी में बढ़ता जा रहा है। हमास के लड़ाके वहाँ का कंट्रोल संभाले हुए हैं और जब तक हमास से मुकम्मल तौर पर हथियार को नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक इसराइल का हमला गज़ा पट्टी पर जारी रहेगा। जंग बंदी के बाद यानी नवंबर में गज़ा और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर का फ़ैसला हुआ था और उसके बाद से लेकर अब तक पिछले 5-6 महीना में इसराइल ने गज़ा पट्टी में तकरीबन 2500 से ज़ायद मरतबा सीज़ फायर का वायलेशन किया है, जंगबंदी की ख़िलाफ़ वर्जी की है। हमास ने एक बयान जारी करके दुनिया भर के देशों से, ख़ासतौर पर सालिसी करने वाले ममालिक से ये अपील की है कि वो इसराइल पर दबाव बनाए, प्रेशर बनाए कि वो जंगबंदी का एहतराम करे और सीज़ फायर का वायलेशन करना बंद करे, वरना हमास की तरफ से भी इसराइल पर हमला शुरू हो सकता है। फ़िलहाल हमास ने इसराइल पर हमला शुरू नहीं किया है। इसराइल में जिस तरह फ़लस्तीनियों को सताया जा रहा है, इसराइल ने पिछले दिनों एक कानून पास कर दिया कि जो भी फ़लस्तीनी इसराइल में क़ैद है और दहशतगर्दी का उस पर इल्ज़ाम है तो उनको मौत की सज़ा दी जाएगी, उनको मार दिया जाएगा। उसके ख़िलाफ़ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है और कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, एक रैली निकाली गई और उस रैली को यहूदियों ने भी ज्वाइन किया और उन्होंने कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मौत का जो कानून पास किया है, जिसको डेथ लॉ कहा जा रहा है या मौत का कानून कहा जा रहा है, वह ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है और इसराइल को अपना कानून वापस लेना होगा। अमेरिका में एक रब्बी है जिसका नाम है यस चॉक डोंट,
انہوں نے بھی نیو یارک میں فلسطین کی حمایت میں نکلنے والی اس ریلی کو جوائن کیا اور کہا کہ اگر ہم فلسطین کے قیدیوں کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو صہیونی دہشت گردی ہم تک بھی پہنچ جائے گی۔ تو یہودیوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اسرائیل کے خلاف ہے، صہیونی دہشت گردی کے خلاف ہے، اور یہ طبقہ فلسطین کے ساتھ یہ طبقہ مانتا ہے کہ فلسطین میں اسرائیل نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل کا وجود اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، اور ایسے یہودی اس طرح کے پروٹیسٹ کو، اس طرح کی ریلیوں کو جوائن کرتے ہیں، فلسطینیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ادھر غزہ پٹی کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے فریڈم فلوٹیلا کا جو کارواں ہے، جو قافلہ ہے، وہ روانہ ہو چکا ہے، اور گلوبل سموتھ فلوٹیلا امید ہے کہ اس ہفتے کے اخیر تک غزہ پٹی پہنچ جائے گا۔ اگر مزید تاخیر ہوئی تو اگلے ہفتے پہنچ جائے گا، لیکن گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا جو قافلہ ہے، جو کارواں ہے، رواں دواں ہے۔ پچھلے دنوں ملت ٹائمز کا جو انگریزی یوٹیوب چینل ہے، اس پر ایک ڈاکومنٹری بنا کر پبلش کی گئی ہے کہ گلوبل فلوٹیلا کی تاریخ کیا ہے، فریڈم فلوٹیلا کی شروعات کیوں ہوئی، اور لگاتار کیوں یہ کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ انگریزی کی نیوز سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہاں ملت ٹائمز کا جو انگریزی چینل ہے اس کو میں نے کولیب کیا ہے، اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو ہم یہاں پیش کرتے رہیں۔ ہندی اور اردو کی طرح لگاتار ہم انگلش والے چینل پر ویڈیوز نہیں پیش کر پا رہے ہیں، لیکن انگریزی ڈیسک کا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے یا جو فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہاں لگاتار روزانہ اپڈیٹ دی جا رہی ہے۔ تفصیلی ویڈیو ہفتے میں 2-3 ہی یوٹیوب پر آ سکتی ہے، تو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے کہ کیا ہے فریڈم فلوٹیلا کی تاریخ، یہ کون لوگ ہیں جو فلسطینی شہری نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں فلسطینیوں سے ہمدردی ہیں، وہ ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں، اور وہ لگاتار اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں، فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سمندر کا سفر کر کے غزہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسٹ بینک میں یہودی سیٹلرز کا حملہ لگاتار جاری ہے اور روزانہ خبریں سامنے آتی ہے۔ آج بھی کئی خبر سامنے آئی کہ یہودی سیٹلرز نے، آباد کاروں نے فلسطینیوں کے گھروں کو جلا دیا ہے، ان کی گاڑیوں پر حملہ کیا ہے، ان کی کاروں کو توڑ کیا ہے، ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب اس سلسلے میں فلسطین کو ایک مضبوط سپورٹ ملا ہے فرانس سے اور سویڈن سے۔ دراصل فرانس اور سویڈن نے ایک معاہدے پر سائن کیا ہے، اور اس مشترکہ معاہدے میں دونوں دیش نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ یورپین یونین کو مجبور کیا جائے گا، یورپین یونین میں یہ پروپوزل رکھا جائے گا کہ یورپین یونین ویسٹ بینک میں جو یہودی قابض ہو رہے ہیں، فلسطینیوں کے علاقے پر جو قبضہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ مکمل طور پر یورپین یونین اپنا رشتہ ختم کرے، یورپین یونین اس کی مذمت کرے، اور وہاں اگر کوئی سامان جا رہا ہے یا وہاں سے، ان علاقوں سے، ان اللیگل بستیوں سے کوئی سامان امپورٹ یا ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو ان تمام کو یورپین یونین بین کرے۔ تو یہ ویسٹ بینک کو اور فلسطین کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ ایران سے ایک اور اہم ترین خبر سامنے آئی ہے، اور یہ خبر سیدھے سیدھے امریکہ کی ہار اور ایران کی جیت ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران کا ایک آئل ٹینکر جا رہا تھا، اور اس آئل ٹینکر کو امریکی نیوی نے روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کو روکنے میں امریکی نیوی کامیاب نہیں ہو سکی، اور وہ آئل ٹینکر بحر عرب کو گزر کر اور گلف آف عمان کو کروس کر کے ایران کی بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس آئل ٹینکر کا نام ہے سیلی سٹی۔ یہ سیلی سٹی کہیں سے آ رہا تھا، کہاں سے آ رہا تھا، اس کی ڈیٹیلز ابھی ایران نے جاری نہیں کی ہے، لیکن امریکی نیوی نے اس ٹینکر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن روکنے میں امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس نے بحر عرب کو کروس کرتے ہوئے گلف آف عمان کو بھی کروس کر لیا، جہاں امریکی نیوی کھڑی ہے، اور اس کے بعد یہ ایران کی بندرگاہ پر پہنچ گیا ہے۔ تہران اور ایران کی میڈیا نے اس خبر کو شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں اب ایک اور تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ ایران کی عوام لگاتار سڑکوں پر نکل کر اپنے سپریم لیڈر کو سپورٹ کر رہی ہے، ایران کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے۔ روزانہ تہران اور ملک کے دوسرے شہروں میں عوام سڑکوں پر نکلتی ہے، پروٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن اب تبدیلی یہ ہے، چینج یہ ہے کہ ایرانی عوام اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کر نکل رہی ہے۔ عورتوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے، بندوق ہے، ریوالور ہے، دوسرے اسلحے ہیں، اسی طرح مردوں کے ہاتھوں میں اسلحے ہیں، اور ایرانی عوام اسلحہ نکل کر پروٹیسٹ کرتے ہوئے اب یہ میسج دے رہی ہے، بتا رہی ہے کہ ہم فوج کا حصہ ہے، ہم جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ یعنی ایران کے پاس صرف 6 لاکھ فوج نہیں ہے، بلکہ ایران کا ہر ایک شہری فوجی ہے، ایران کا ہر ایک شہری آرمی بننے کو تیار ہے، اور اگر امریکہ نے گراؤنڈ انویژن کیا، امریکہ نے دوبارہ جنگ شروع کی، تو صرف
IRGC जंग नहीं लड़ेगी या ईरान की मुसल्ह फ़ौज जंग नहीं लड़ेगी, बसीज फ़ोर्स जंग नहीं लड़ेगी, बल्कि पूरी अवाम जंग लड़ेगी। वैसे भी ईरान की तारीख़ यह है कि ईरान के तमाम शहरियों को मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जिस तरह का इसराइल में कानून है कि इसराइल की नेशनलिटी लेने के लिए, पासपोर्ट बनने के लिए ज़रूरी होता है तमाम इसराइली शहरियों का फ़ौजी ट्रेनिंग लेना, उसी तरह का कानून ईरान में भी है कि ईरान के हर एक शहरी के लिए ज़रूरी होता है फ़ौजी ट्रेनिंग लेना। और अगर ये फ़ौजी ट्रेनिंग वाली बात आएगी, अवाम के दरमियान जंग शुरू होगी, तो ईरान की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 9 करोड़ से ज़्यादा की है। और अगर 9 करोड़ अवाम सड़कों पर जंग लड़ने के लिए आ गई तो न तो इसराइल टिक पाएगा, ना अमेरिका टिक पाएगा, ना कोई और भी देश जो अमेरिका और इसराइल का साथ देगा वो टिक पाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।